الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. حاضرین جمعہ، میں نے جو ابھی قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں اپنی فکر زیادہ کرنی ہے، اپنی خبر لو. جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. تم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے، پھر وہ بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. معزز سامعین کرام، تمام مخلوقات میں انسان ایک ایسا مخلوق ہے جو معاشرتی طور پہ جینا چاہتا ہے، معاشرے اور سماج کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. اکیلا اور تنہا رہنا اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے انسانوں کے لیے. جب معاشرتی طور سے زندگی گزارا جائے تو اس میں بہت سارے اچھے اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھے لوگوں کی اچھائی کو قبول کرنا، انہیں اپنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور برے لوگوں کو برائی سے بچانا اور ان کے شرور و فتن سے لوگوں کو محفوظ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. معاشرہ افراد کا مجموعہ ہے. معاشرے کا ہر فرد اگر اپنی اصلاح کی فکر کر لے تو پورا معاشرہ درست ہو جائے گا، اور ہر شخص دوسروں کی اصلاح کی فکر میں صرف رہے اور اپنی اصلاح نہ کرے تو پھر معاشرے کے اندر اچھائی پنپے گی نہیں. ابھی جو ہمارا اجتماعی مزاج بن چکا ہے وہ تقریباً یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہر دوسرا فرد اصلاح کی فکر کرتا ہے. ہماری محفلوں اور مجلسوں میں بار بار اس طرح کے الفاظ سننے میں آتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ہم خود بھی بولتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ خراب ہو گیا ہے، برائی عام ہو گئی ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، لوگ خدا اور آخرت سے غافل ہو بیٹھے ہیں. گویا کہ جتنی برائیاں ہیں اس کا تذکرہ صرف تذکرہ کے لیے یا پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے ہم کرنا چاہتے. ہم اصلاح تو چاہتے ہیں، لیکن اصلاح کس طریقے سے؟ یہ برائیاں جو پھیلی ہوئی ہے اس کی ابتدا، اس کا آغاز ہم دوسروں سے کریں. سماج میں، معاشرے میں جو رسوم اور بدعات پھیلے ہوئے ہیں اس کا خاتمہ دوسروں کے گھروں سے ہو. آغاز خود سے نہیں کرنا چاہتے. ہم نے اپنے ذہن میں ایک مفروضہ بنا رکھا ہے کہ ہمارے علاوہ دنیا کے سارے لوگ برے ہیں، ہمارے علاوہ دنیا کے سارے لوگ بدعمال ہیں، اور ان کی برائیوں اور بدعمالیوں کا خاتمہ اور ان کی اصلاح اور ان کی درستگی ہمارے ذمے ہے. ہم اس فرض کو لے کر کے، اس ذہن میں اس مفروضے کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری تمام تحریریں، تمام تقریریں، تمام مضامین، تمام انجمنیں
اور جتنی کوششیں ہماری ہوتی ہے وہ سب اس بنا پر کہ لوگوں سے برائیوں کو ختم کیا جائے. لیکن کبھی ہم نے اپنے بارے میں بھی سوچا کہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہو سکتی، ہم بھی برے ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں. اس کی اصلاح کی کیسے فکر کی جائے؟ اور ترتیب یہی ہے کہ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے. اپنی ذات کو چھوڑ کر کے دوسروں کی اصلاح میں لگ جائیں، یہ ترتیب باطل ہے. خدا ذوالجلال قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا. تو ہم نے جو ترتیب اختیار کیا وہ ترتیب باطل ہے، یہ کہ پہلے دوسروں کی اصلاح چاہتے. اچھا، ہم مان لیتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے، ہماری دعوتوں سے، ہماری محنتوں سے، ہمارے تبلیغی کاموں سے دوسروں کی اصلاح ہو جائے، دنیا کے تمام لوگ درست ہو جائیں، خدا کے محبوب بن جائیں. تو کیا ان کا درست ہو جانا، خدا کا محبوب ہو جانا، خدا کی بخشش کو پا لینا ہمارے لیے کارگر ہوگا؟ کیا دوسرے لوگ سدھر جائیں گے اور ہم بگڑے رہ جائیں گے تو کیا ان کا سدھار ہمیں غضب الہی سے بچا پائے گا؟ جتنا ضروری ہمیں دوسروں کی اصلاح ہے اس سے زیادہ ضروری اپنی اصلاح ہے. اس لیے اپنی اصلاح فرض ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے اوپر قدرت ہے، اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. دوسروں کو سدھار دینا ہمارے لیے ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو سدھارنا یہ فرض ہے. ہم میں سے ہر فرد یہ سوچے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا غلطی ہے. ہمارے نظریات بھی غلط ہو سکتے ہیں، میرا بھی طرز عمل غلط ہو سکتا ہے. خدا کے نزدیک جتنا ضروری دعوت کا کام ہے اتنا ہی ضروری اپنی اصلاح بھی ہے. ذرا قرآن کی اس آیت کو آپ دیکھیں، ترجمے کو دیکھیں. اللہ رب العزت نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آیت کو دعوت کے مرحلے میں استعمال کیا جاتا ہے اور دعوت کے لیے بہت اہم آیت ہے یہ. ترجمہ دیکھیے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. خدا کی طرف دعوت دینا، نیک کام کی طرف بلانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. لیکن صرف اللہ کی طرف بلانا کسی کی بخشش کا باعث نہیں ہو سکتا ہے، آخرت میں کسی کی کامیابی کا سبب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اگلے حصے میں کہا وَعَمِلَ صَالِحًا، یعنی خدا کی طرف دعوت دینا صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جو شخص دعوت کے کام کو لے کر کے اٹھا ہے، چاہے ہم اپنوں کے درمیان دعوت کے کام کو انجام دیں یا غیروں کے درمیان دعوت کے کام کو انجام دے، اگر ہم نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اس نبیوں والے کام کا بیڑا ہم نے اپنے سر لیا ہے اور اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عامل صالحہ، اس شخص کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے. گویا کہ دوسروں کو راہ راست پر لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی، اپنے جان کی، اپنی آخرت کی، اپنے اعمال کی فکر کرنا بہت اہم ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہ کہا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. دیکھیے کلام کا ترتیب بہرحال کلام الہی ہے، تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، یہ بھی ضروری. اس کے بعد وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بھی ہے کہ وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں. حالانکہ عربی عبارت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وَقَالَ أَنَا مُسْلِم، کہ میں فرما بردار ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ بھی ہو سکتی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں عام فرما برداروں میں سے ایک فرما بردار ہوں. یعنی یہ کام کرنے کے بعد، دعوت کا کام کرنے کے بعد، اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ احساس رہے
کہ ہم چنی دیگرے نست، ہم جیسا کوئی نہیں ہے، انا شے، میں بھی کچھ ہو گیا ہوں، یہ احساس دل میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ احساس رہنا چاہیے کہ میں بھی دوسرے تمام فرما برداروں میں سے ایک فرما بردار میں بھی ہوں۔ یہ احساس بیدار رہنا ضروری ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ یہ بھی کہا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ گویا کہ جس بات کی ہم دعوت دے رہے ہیں اس بات کو خود کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بھی کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اپنے آپ کو پرہیزگار ثابت مت کرو کہ میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوں۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم میں سے کون سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ جانتا ہے، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو دوسروں کی اصلاح کے ساتھ اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کیا اور دوسروں کی اصلاح کے اس میں رہے تو پھر ہماری آخرت بگڑے گی، وہ سدھر جانے والے لوگ ہمیں خدا کے غضب سے نہیں بچا سکتے۔ ایک روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یجاء رجل یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور لائے جانے کے بعد اس کو بیچ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جہنم میں گرتے ہی جہنم کی سختی کی وجہ سے، جہنم کی ہولناکی کی وجہ سے اس کے آنت باہر آ جائیں گے، اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنے آنت کو لے کر کے اس طریقے سے چاروں طرف اس کے اپنے آنت کے چاروں گرد اس طریقے سے چکر کاٹے گا جس طریقے سے گدھا چکی کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر جہنمی لوگ سوچیں گے یہ کون سی مصیبت، جو مصیبت جہنم میں ہمیں ملی تھی کیا کم تھی جی، یہ آ گیا۔ جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے یہ کہیں گے کہ آخر تو کون سا عمل کرتا تھا، یہ تمہاری یہ حالت ہے۔ اور وہ لوگ جن کو وہ دعوت دیا کرتا تھا وہ بھی اگر ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ تم تو دنیا میں اچھے کام کی دعوت دیا کرتے تھے، بھلے کام کے لیے ہم لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے، اور تمہاری حالت ایسے کیوں ہوئی؟ تو وہ شخص یہ کہے گا کہ دنیا میں تمہیں بھلائی کی طرف بلاتا تھا، برائی سے روکتا تھا، لیکن میں اس سے خود نہیں رکتا تھا۔ یہ بہت اہم ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں دوسروں کو نیک کام کی دعوت دیا اور ہم خود اس سے دور رہے تو پھر اللہ نہ کرے قیامت کے دن ایسا حشر ان لوگوں کا ہونے والا ہے کہ جو دوسروں کو دعوت دے اور خود اس پر عمل نہیں کرے۔ ہوتا کیا ہے کہ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا تذکرہ کرتے کرتے ہم اس طریقے سے عادی ہو جاتے ہیں کہ اکثر یہ بات زبان سے سننے میں آتی ہے، برائیوں کا تذکرہ، برے لوگوں کا تذکرہ، کہ وہ ایسا ہے، وہاں برائی اتنی پھیلی ہوئی ہے، اور جب اپنا موقع آتا ہے کچھ کرنے کا تو پھر زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، ایسا کرنا ہی پڑے گا، یہ کہہ کر کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کہنے کی وجہ سے یا اس طرح کے ایکسکیوز، اس طرح کے عذر کو اپنے ذہن میں رکھ لینے کی وجہ سے خدا کے یہاں معافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم ہی نہیں، دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تنے تنہا خدا کے راستے میں، خدا کے راہ پر لگ کر کی زندگی انہوں نے گزار دیا، بلکہ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے ہوا کے رخ کو موڑ دیا۔ تو یہ کہہ کر کے اپنی جان چھڑا لینا کہ ابھی حالات ایسے ہو گئے ہیں، اس سے بچنا مشکل ہے، یہ کافی نہیں۔ ہم کو ان سب اپنی اصلاح کے لیے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے لیے آئیڈیل تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم بس دوسروں کی برائیوں کے چکر میں رہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اس نے، ہر جگہ ہماری نظر یہی ہوتی ہے۔ یہ اجتماعی حالت ہے ہماری بھی، آپ کی بھی، لا ماشاء اللہ۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں، ذرا غور کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو ایک میں بتاتا ہوں کہ واقعہ کو ہم میں سے کون نہیں جانتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اسلام میں کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق تو وہ ہے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ عمر ملہم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کئی بار انہوں نے یہ سنا کہ عمر جنتی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ جب میں معراج پر گیا تھا تو تمہارا محل نظر آیا، میں اس میں داخل ہونا چاہا، میں نے سوچا کہ داخل ہو جاؤں، لیکن تمہاری غیرت یاد آئی جس کی وجہ سے میں داخل نہیں ہوا۔
جس شخص نے اتنی بشارتیں اپنے بارے میں سن رکھی ہو، اس کے الفاظ دیکھیے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں۔ یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے حضرت حذیفہ کو منافقین کی فہرست، منافقین کے نام اور ان کی لسٹ دے دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے حذیفہ، یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی لسٹ آپ کو دیا ہے، اس میں سے عمر کا نام تو نہیں ہے؟ دیکھیے اپنی کتنی فکر ہے۔ ہم اگر ہوتے یا ہم میں سے کوئی ہوتا تو اسے یہ فکر ہوتی کہ حذیفہ کے پاس جو لسٹ ہے منافقین کی، ان میں کون کون سے لوگ منافق، اس کا نام بتا دو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کون کون منافق ان کا نام مجھے بتاؤ، کسی ایک کا نام بھی نہیں پوچھا۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عمر کا نام تو نہیں ہے اس میں۔ اپنی اصلاح کی، اپنی ذات کی اتنی فکر۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رات کے اندھیرے میں تاریکی میں مسجد نبوی سے کچھ آواز سنی، اندر جا کر کے دیکھا، انہوں نے دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں، یا ربی دعوتنی فاجبتک وامرتنی فاطعتک وہذا سحر فاغفر لی، کہ میرا رب، آپ نے مجھے دعوت دی، میں نے اسے قبول کر لیا، آپ نے حکم دیا، میں نے اس کی فرما برداری کی، تو یہ سحر کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ کی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے ہنسو نہیں، یہ وہ پنڈلیاں ہیں جو قیامت کے دن اگر ترازو پہ رکھ دیے جائے تو پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ایک مرتبہ خطاب کہیں کر رہے تھے، اچھا سا پوشاک پہنے ہوئے تھے، ممبر سے اترنے کے بعد کسی گھر میں گیا، وہاں سے ایک مشک اٹھائی اور جا کر کے کنویں سے پانی بھر کے لا کے اس کے گھر میں دیا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، آپ اگر کسی کو کہہ دیے ہوتے تو کوئی بھی پانی لا کر کے دے دیتا، آپ نے اتنی زحمت کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں خطبہ دے رہا تھا، اچھے لباس پہنے ہوا تھا، تو میرے دل میں کچھ احساس پیدا ہوا کہ میں ٹھیک ہوں، کچھ اس طرح کا احساس پیدا ہوا، تو اس کو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کتنے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمارا نفس موٹا ہونے لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بلایا اور کہا، ابو موسیٰ اشعری، یہ بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کام ہم نے نیک اعمال کیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان نیک کام کا بدلہ ہمیں دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جو بھی نیکیاں اور برائیاں ہوئی ہوں اس کو اللہ تعالیٰ برابر کر دے، نہ برائیوں کا ہمیں بدلہ ملے اور نہ نیکیوں کا اجر ملے۔ میں یہ سوچتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بہرحال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نیک اعمال کیے اس کا بھی بدلہ ملے، اور آپ کے گزرنے کے بعد جو جہاد اور نیک اعمال کی اس کا بھی بدلہ ملے۔ لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، مجھے اپنے نفس پہ اتنا خوف ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں جو کام میں نے نیک کام کی اسی کا بدلہ ملے۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام سن کر کے اس وقت کی سپر پاور حکومت تھر تھر کانپتی تھی، ان کی یہ حالت تھی۔ اب ہمیں اپنا غور کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کے سماج میں ہم دیکھتے ہیں تو اکثر میرے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ ہم تو مامون و محفوظ ہیں، یعنی جب بھی برائیوں کے خاتمے کا تذکرہ ہو، سماج کی اصلاح کا تذکرہ ہو، تو کبھی بھی ہم اپنی نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے اہل عیال کو، اپنی عادات کو، اپنے اطوار کو، اپنی بری روش کو نظر کے سامنے نہیں رکھتے ہیں کہ اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ لوگوں کی اصلاح، سماج کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح کرتے وقت سب سے پہلے اپنی ذات کو مقدم رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب تو وہی ہوگا جس نے اپنی اصلاح کر لی۔ اب یہ ہے کہ اصلاح کی فکر پیدا کیسے ہو، اس کے بارے میں چند باتیں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے، اصلاح کی فکر اسی وقت پیدا ہوگی جبکہ ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم بھی برے ہیں،
اور یہ احساس پیدا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم برے ہیں تو دوسروں سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر ہوگی. اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو اور شدید درد ہو تو دوسروں کے سر کے درد کی فکر نہیں رہے گی. کسی نے بتایا کہ کسی پیشنٹ کو لے کر کے جا رہے تھے اور اس کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا اور وہ چلا رہا تھا، درد سے کرا رہا تھا. دوسرا شخص وہاں سے گزارا گیا جو ایکسیڈنٹ ہو کر کے آیا تھا، جس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ بھی ٹوٹے ہوئے تو اور زیادہ پریشانی میں تھا. اس سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہارے پیٹ میں درد ہے، اس کی حالت دیکھو کتنی خراب ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد نہیں نا ہے. یعنی جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں، اپنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم اصلاح کی فکر کریں، برائیوں کا تذکرہ ہو تو سب سے پہلے ہم کو اپنی ذات پر نظر جانی چاہیے کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے. جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہو پائے گی. اور ہر شخص صرف یہی ٹھان لے کہ ہم کو معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اور اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے تو معاشرہ کبھی درست نہیں ہوگا. اور ہر فرد یہ اگر ذہن میں بٹھا لے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا. ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے کہ حالات جب خراب ہو جائے تو لوگوں کو ایسے فکر کرنی چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأیت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنیا مؤثرة واعجاب كل رأي برأيه فعليك بنفسك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے اس حدیث کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اپنے حالات کو دیکھیں اور ابھی کے احوال کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأیت شحا مطاعا، کہ دیکھو جب تم لوگوں میں دیکھو کہ بخل کی پیروی کی جا رہی ہے، بخل کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، یعنی بخل عام ہوتا جا رہا ہو، سخاوت دلوں سے اٹھ گئی ہو، وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور لوگ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہوں، یعنی جو دل میں آ رہا وہ کر رہے ہیں. اگر خدا کا حکم ایک جگہ ہے، نبی کا حکم ایک جگہ ہے، لیکن کوئی کام کرنا ایسا آ گیا کہ ظاہری طور سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، تو لوگ تعبیریں کر کے فوراً اپنے کام کو جائز کر کے، یعنی جو برے لوگ ہوتے ہیں نا تو برائی تو کر لیتے ہیں کہ چلو برے تو ہم ہیں ہی، برے کر لیتے ہیں، لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں وہ برائی کی تعویل کرتے ہیں، شیطان تعویل بتاتا ہے. تو نفس متبعن یعنی خواہش نفس کی پیروی کا طریقہ یہ نکالا جاتا ہے کہ ایسا ہے کہ یہاں پر یہ کر لینا بہتر ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے لیکن حالات ایسے ہو گئے اس لیے اس حالت میں یہ کر لینا چاہیے. تو ہوا متبعن یہی کہ خواہش نفس کی پیروی ہونے لگے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، اور جب تم یہ دیکھو کہ دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، حالات ایسے ہو گئے ہوں کہ لوگ دینداری کو ترجیح نہیں دیتے، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. اس کی ایک مثال میں پیش کروں، جیسے کہیں رشتہ شادی وادی، اگر بیٹی کی شادی وغیرہ ہو اور رشتے اگر آنے لگے اور کسی ایسے گھر سے بیٹی کا رشتہ آیا ہو جس گھر میں دولت کم ہے دینداری زیادہ، جس گھر میں دولت کم ہے دینداری زیادہ ہے، تو لوگ ایک نہیں گھر کے تمام لوگ استخارہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ استخارہ کر لیتے ہیں. لیکن ایسے گھر سے رشتہ آ گیا ہو جہاں دینداری بالکل نہیں ہے، زیادہ کم کی بات نہیں، بالکل نہیں ہے، اور دولت زیادہ ہے تو کوئی استخارہ نہیں کرتا، بس فوراً رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ چلو دنیا مؤثرتن. جب تم یہ دیکھو کہ دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور جب تم دیکھو کہ ہر وہ شخص جو مشورہ دینے والا ہے، جو رائے دینے والا ہے، ہر انسان اپنی رائے پہ، اپنی بات پہ، اپنے مشورے پہ اڑا ہوا ہے، اٹل ہے. جب ایسی حالت، یہ چاروں حالتیں لوگوں کے درمیان دیکھو، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، تو پھر اپنی فکر زیادہ کرو. اصلاح کی فکر تو ہونی چاہیے لیکن اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا رأیت شحا مطاعا، جب تم یہ دیکھو کہ بخل عام ہوتا جا رہا ہے، خواہشات نفس کی لوگ پیروی کر رہے ہیں، دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہر شخص جو اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اپنی ایک سوچ رکھتا ہے، اس سوچ پر چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو وہ اڑا ہوا ہے، ایسی حالت میں اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے. تو آج کا یہ پیغام ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ ہم اصلاح معاشرہ کی کوشش تو کریں، اور یہ ضروری بھی ہے، لیکن اصلاح معاشرہ کی کوشش کرنا، دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اپنے ذات کی اصلاح
اپنے نفس کی اصلاح ہمارے اوپر فرض ہے. ہمیں اللہ رب العزت اپنے نفس کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا نہیں کیا. میں اپنے اس جملے کو پھر دہراتا ہوں کہ ہماری اصلاح و تبلیغ سے اگر ساری دنیا کے لوگ سدھر جائے اور ہم نہیں سدھریں تو ان کا سدھر جانا ہمیں کوئی کارآمد ہمارے لیے نہیں ہوگا آخرت کے دن. اس لیے ہم دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کریں. اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی خبر لو، اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر قائم رہو گے تو پھر جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم میں سے ہر ایک کو خدا کے دربار میں واپس جانا ہے لوٹ کر کے، اور پھر دنیا میں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کے بارے میں بتائے گا. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.